السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پیارا دین اسلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پیارا دین اسلام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے لیلۃ القدر کی فضیلت۔ لیلۃ القدر ہے کیا؟ کب ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعام رکھے ہیں، بہت سارا ثواب رکھا ہے، لیکن یہ رات ہے کب؟ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں ہے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان سب راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ زیادہ تر روایات میں 27ویں کا آتا ہے، لیکن ان پانچوں راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر تلاش کرنے کا کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کی صورت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ آپ کی امت کے مرد اور عورت جاگے ہیں، ان کو 80 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا۔ 80 سال کے برابر نہیں کہا، بلکہ 80 سال سے زیادہ فرمایا۔ ان راتوں میں ان لوگوں کو معاف کریں جن لوگوں کا دل آپ نے دکھایا ہے۔ جن لوگوں سے آپ ناراض ہیں ان لوگوں سے ناراضگی ختم کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں۔ اس رات اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتے ہیں، سب کو معاف کر دیتے ہیں، سوائے 4 آدمیوں کے۔ اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نہ بخشے، لیکن اگر کوئی ہم میں سے ہے تو میں بتا دوں تاکہ ابھی وہ سدھر جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ سب سے پہلے شراب پینے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اور چوتھا کینہ رکھنے والا۔ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ بے شک وہ غفور و رحیم ہے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا اس کی صفت ہے۔ لیکن اتنی عظیم رات میں بھی اللہ تعالیٰ ان 4 لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، یہ اتنے عظیم گناہ ہیں۔ ان راتوں میں آنسوؤں سے اپنے رب کو مناؤ، ان راتوں میں گڑ گڑا کے اپنے رب کو مناؤ، اور انشاءاللہ عزوجل وہ معاف کرنے والی ذات ہے، وہ معاف کر دے گی۔ وہ اپنے بندے کے آنسو دیکھ کر پگھل جاتی ہے، وہ معاف کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، یہاں قیام کا لفظ قابل غور ہے، اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ آخری فضیلت والی راتوں کا سب سے بہترین عمل، سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ لمبا قیام کیا جائے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ جس نے نہ پڑھنا ہو، مطلب حائضہ ہے، کوئی مسئلہ ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، یا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ لمبا قیام نہیں کر سکتا، تو وہ ذکر اذکار کرے، لیکن اپنے اللہ سے مانگے، اپنے اللہ سے بات کریں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت و برکت و سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ سے روایت ہے، رمضان آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا، اس نے بہت بڑا موقع ضائع کر دیا۔ یعنی ایک رات اور 1000 مہینوں کی عبادت، سبحان اللہ۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم رہ سکتا ہے، قسمت والے اس کو پا لیتے ہیں، باقی سب محروم رہ جاتے ہیں۔ اور پاتا وہ ہے جو کوشش کرتا ہے، جس کو طلب ہو، جس کو حب ہو، جس کو اپنے اللہ سے، اپنے نبی سے ملنے کی چاہ ہو، جس کو پتہ ہو ایک دن ایسا آنا ہے کہ ہماری پکڑ ہونی ہے، جس کو پتہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اگر گناہ ہوئے ہیں تو ان سے معافی مانگنی ہے۔ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ کون کون سی راتیں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ طاق راتوں میں خاص طریقے سے عبادت کرنے کا حکم ہے، خاص اہتمام کرنا افضل ہے۔ صرف 27ویں کی رات پر ہی اکتفا کرنا نہیں چاہیے، بلکہ جو باقی کی 4 راتیں ہیں ان میں بھی عبادت کرنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا لازم ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے لیلۃ القدر کون سی رات میں ہے۔ ہو سکے ہم 23ویں کو عبادت کریں اور لیلۃ القدر 21ویں میں گزر گئی ہو
ہو سکتا ہے ہم 27ویں پہ زیادہ زور دیتے ہیں لیکن 25ویں کو گزر گئی یا 29ویں کو آنی ہو۔ اس میں خود ہی عبادت نہ کریں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کی ترغیب دلائیں۔ اہل و عیال کو عبادت کی ترغیب دلانا بھی مسنون ہے۔ پورے سال کی عبادت ایک طرف اور اس آخری عشرے کی عبادت، خاص کر ان طاق راتوں کی عبادت، قیام کرنا، راتوں کو جاگنا، اپنے رب سے لوح لگانا، ایک طرف۔ اب ایسے لوگ ہیں جو پورا آخری عشرہ عبادت نہیں کر سکتے، اعتکاف پر نہیں بیٹھتے، یا ان کو کوئی اور مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے، وہ اس طرح عبادت نہیں کر سکتے جس طرح ان راتوں میں عبادت کرنے کا حق ہے، تو وہ کیا کریں؟ حضرت ابو ذر سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی باجماعت سارے رمضان میں تراویحیں ادا کی، اس کے لیے ساری رات کی عبادت کا ثواب ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے نصف رات قیام کیا، جس نے عشاء کی نماز کے بعد صبح فجر کی نماز بھی باجماعت ہی ادا کی، اس نے ساری رات کی عبادت کے ثواب حاصل کیا، اس کی ساری رات ہی عبادت میں گزری۔ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے، یعنی وہ نماز کے بعد 2 بڑے کام کیا کرتے تھے، ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، دوسرا انفاق فی سبیل اللہ کرتے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو لگاتار 10 دن ان طاق راتوں میں عبادت نہیں کر سکتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوا ان کاموں پر عمل کر سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھیں، دعا کی صورت میں، روزے کی صورت میں، ذکر اذکار کی صورت میں، انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں، تلاوت قرآن پاک کی صورت میں۔ اپنی دعاؤں کو لمبا کر دیجئے، اپنے قیام کو لمبا کر دیجئے، سجدے میں گر جائیں، اپنے رب سے اتنا مانگیں، اتنا مانگیں، اتنا مانگیں کہ میرے رب، میرے پاک اللہ پاک دیکھ کر ہی ہمیں واپس آئیں، دیکھ کر ہی ہمیں چھوڑیں۔ ہمیں ان سے مانگنا ہے اور انہی طاق راتوں میں مانگنا ہے، بخشش مانگیں، رزق مانگیں، اولاد مانگیں، جو دل چاہتا ہے مانگیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، ہم لوگوں کو طاق رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان طاق راتوں کے صدقے ہمیں بخش دے، نہ صرف ہمیں بلکہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی قبروں کو بھی روشن کرے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔